أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أردهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں نے تلاوت کی ہے۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا کائنات کی ہر چیز کا، تو وہ علم اس کے بارے میں معلومات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا کہ فرشتوں کا خیال تھا نا کہ بھئی ہمیں خلیفہ بنانا چاہیے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ذرا ان سب چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ تو وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا کہ ہم تو جانتے نہیں ہیں، اتنا علم جانتے ہیں جتنا یا اللہ تو نے ہی ہمیں دیا ہے، ہم اس سے زیادہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نام بتا دو سب چیزوں کے۔ تو آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں غیبوں کو جانتا ہوں، جو کچھ تمہارے اندر ہے یا باہر ہے وہ سب کو جانتا ہوں۔ تو اب اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم، مین اور، علامہ سکھا دیے، اللہ نے سکھا دیا، تعلیم دے دی۔ علامہ کا مطلب ہوتا ہے تعلیم دینا، سکھا دینا۔ وعلامہ اور سکھا دیا، آدم علیہ السلام کو، آدم الاسماء، آگے اسما یعنی اسما کا مطلب نام، اسم کی جمع، اسم کا مطلب ایک نام، اسما کا مطلب بہت سارے نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اب کتنی بڑی ہے اور اللہ جانتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سی بڑی ہر چیز کے نام بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، اور اتنے بتائے کہ ہر چیز کے بارے میں جو زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، جو کچھ ان سب کے ہر چیز کا نام بتایا، پھر اس کے خواص بتائے، اس کے اندر کیا ہے، چیز کی حقیقت کیا ہے، اس کے چیز کے بارے میں مکمل معلومات ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا۔ اس لیے انسان جو ہے نا، انسان جتنے بھی ہیں نا دنیا میں اللہ نے پیدا کیے یا قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے اندر بھی وہ سب کچھ موجود ہے، یعنی اندر سب کچھ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پڑھنا ہوتا ہے، استاد کے پاس جانا ہوتا ہے، تو استاد کیا ہوتا ہے، وہ جو اندر جو موجود ہے اس کو باہر نکالتا ہے
کیونکہ وہ سب کچھ بندے کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ تعلیم جو علم ہوتا ہے نیا، وہ ایک قسم کا اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے، جو بندے کو پھر وہ باہر نظر آتا ہے نا، تو وہ اس کو وہ اندر اس کا ریفلیکٹ وہ اندر نقش ہو جاتا ہے، پھر بندے کو یاد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے چیز اس کے اندر ایک قسم کی پینیٹریٹ کی گئی ہے، اس کے اندر جذب کر دی گئی ہے بندے کے اندر۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کے جو ہم بچے ہیں، تو ہمارے اندر وہ سارا علم جو ہے موجود ہے، اچھائی کا علم بھی موجود ہے، برائی کا علم بھی موجود ہے، ہر چیز کے بارے میں علم موجود ہے، گناہوں کا، نیکیوں کا، حلال کا، حرام کا، برائی کا، اچھائی کا، ہر چیز کا علم موجود ہے۔ جتنی چیزیں آگے ایجاد ہونی ہوتی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں سائنس کا علم ہے، دوسرا علم ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ پورا کا پورا انسان کے اندر علم موجود ہے۔ صرف وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو وہ ریفلیکشن ملتا ہے نا، تو وہ پورے کا پورا پھر وہ اندر والی چیز باہر سامنے کونسائڈ ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ ملتی ہے نا، تو پھر سامنے وہ اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو گویا یہ جو علم ہوتا ہے، اور وہ بندے کے اندر وہ ودیت کر دیا گیا ہے، اندر بندے کے اللہ نے ڈال دیا آدم علیہ السلام، اور قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر سارے کا سارا علم وہ موجود ہے۔ لیکن اس کے لیے جب ٹیچر جو ہوتا ہے، استاد جو ہوتا ہے، وہ صرف اس کو ریفلیکٹ کراتا ہے، جب اس کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے، تو اس کو پچھلا وہ جو اندر ہے وہ سامنے وہ ریفلیکشن نظر آتا ہے، تو اس کی چھاپ اندر پڑتی ہے، تو وہ اس کی روشنی اس سے باہر آتی ہے، تو وہ بندہ وہ علم کا وہ کہا جاتا ہے کہ عالم ہو گیا، یا بھئی وہ اس چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے نئی چیزیں ایجاد کرنی ہو، چاہے ڈسکوریاں کرنی ہو، کچھ دریافت کرنا ہو، کچھ اور چیزیں، ہر چیز کے بارے میں جو علم ہے نا، جتنی بھی دنیا کے علم ہے، سب بندے کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے اللہ نے سب کچھ آدم علیہ السلام کو بتا دیا، تو وہ اب ہم میں بھی سب کچھ ہے۔ وَعَلَّمَ، اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم دے دی، سکھا دیا، علامہ یعنی علم عطا فرما دیا، سکھا دیا آدم علیہ السلام کو اسماء۔ اب یہ اسماء اسم کی جمع ہے، جو اسم ایک نام ہوتا ہے نا، اسماء بہت سارے نام ہیں، اس میں کتنے نام، کتنا کچھ دنیا، کائنات، یہ زمین و آسمان، اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا۔ یہ تو ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہاں سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ سب علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا۔ آدم الاسماء، تو آدم علیہ السلام کو یہ نام سکھا دیے، کلہا، کلہا کا مطلب ہوتا ہے کل، سارے کا سارا، ہاں۔ اب دیکھیں ادھر کلہا لگا ہے، ہا کا مطلب ہے کہ جو آگے علم جو ہوتا ہے نا، جیسے ہا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں اس کی مزید پیداوار ہونی ہوتی ہے، یعنی ایک علم سے دوسرا علم پیدا ہونا ہوتا ہے، تو دوسرے سے تیسرا پیدا ہوتا ہے، تیسرے سے اور پیدا ہوتا ہے، یعنی ایسا علم جس ایک علم سے آگے وہ جو ہے نا، جیسے ایک پودے سے بہت سارے پودے پیدا ہوں، اور پھر اس سے بہت اور انسان سے جیسے بچے ہوتے ہیں، کسی کے 10 بچے، کسی کے 5 بچے، کسی کے کتنے بچے، تو اسی طرح جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جیسے علم ہے نا، وہ اللہ نے علم جو عطا فرمایا نا، وہ اس طرح کا ہے کہ اس علم سے اور علم پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کلہ کے ساتھ ہا لگا ہوا ہے، ہا کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جو اس سے وہ علم اللہ نے سکھا دیا، کلہ کا مطلب وہ کل ٹوٹل علم جتنے بھی ہیں سب سکھا دیے، ہر چیز کے بارے میں سب کچھ سکھا دیا اللہ نے۔ کل کا مطلب تمام کے تمام، ہا کا مطلب وہ علم جن کو پھر مزید اس سے علم پیدا ہو سکتے ہیں، اس طرح کا سکھا دیجیے۔ جس طرح ہم سیکھتے ہیں نا، جیسے ہم ایک چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، تو پھر اس سے اور چیزوں کا پتہ چلتا ہے، پھر اور چیزوں کے بارے میں پتہ کرتے ہیں، پھر اس سے اور پتہ چلتا ہے۔ اب فرض کریں ہم فزکس کا علم حاصل کرتے ہیں، اب فزکس کے اندر پھر ہم حرارت، ہیٹ، اس کا تھرموڈائنامکس آ جاتی ہے، پھر ویو اینڈ آسیلیشن آ جاتی ہے، پھر میکینکس آ جاتی ہے، پھر الیکٹرانکس آ جاتی ہے،
ہوتی ہے۔ پھر اس طرح سے آپ دیکھیں نا، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک علم سے دوسرے علم نکلتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اس طرح سلسلہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ سب کچھ پہلے ہی سکھا دیا آدم علیہ السلام کو۔ کلہا جو ہے نا یہ اس چیز کو بتا رہا ہے، یہ وہ کچھ جو کل کا مطلب سب، ہا کا مطلب ایسا علم جو جس سے مزید اور علم پیدا ہو سکتے ہیں، سب کچھ سکھا دیا۔ چاہے وہ اب سائنسدان ہو تو ہمیں جو بھی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اندر بندے آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ سب موجود ہے۔ اب وہ جس کی قسمت ہے، جو پھر اللہ تعالیٰ کی جو اس میں زیادہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس علم کا وہ حصہ عطا فرماتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، جس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے جس طرح، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کا کرم اس پہ فرماتا جاتا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب کچھ موجود ہے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، وعلم، اور علم عطا فرما دیا، سکھا دیا، وعلم اور سکھا دیا، آدم علیہ السلام کو، اسماء وہ سارے نام، کلہ سارے کے سارے، ہا کا مطلب ایسے علم جس سے اور علم پیدا ہو سکتے ہیں، وہ سب سکھا دیے۔ ثم پھر، آرادہ کا مطلب پیش کیا، سامنے کیا، آرادہم ہم یعنی ان کو، کن کو؟ آدم علیہ السلام کو سکھا کے پھر پیش کیا، سامنے لائے اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ کی طرف، کن کی طرف؟ ملائکہ، فرشتوں کے۔ تو پھر فرشتوں کی طرف آدم علیہ السلام کو سامنے لائے اللہ تعالیٰ، اور آدم علیہ السلام کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ اب فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کا کیا مقصد تھا کہ دیکھیں نا، جو ہم سوچتے ہیں تو ہماری سوچ جو عقل یہی کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی فرشتوں کے سامنے، اس لیے اس فضیلت کو فرشتوں پر وہ ظاہر کرنا تھا۔ تو یہ فرشتوں پر ظاہر کیا کہ آدم علیہ السلام اس قابل ہے کہ خلافت سنبھال سکتا ہے، تم اس قابل نہیں ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا مرتبہ، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت دی، وہ سب جو انسان کو عظمت دینی تھی وہ ساری فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دی کہ اس کی شان تم سے زیادہ بلند ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں تک دوبارہ آیت پڑھتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام، اور پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا۔ اب دیکھیں نا، اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اگلا حصہ جو آیت کا ہے اس میں، فقالا پس کہا اللہ تعالیٰ نے، انبئونی، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ٹی وی دیکھو یا کسی جگہ تو ایک خبر ہوتی ہے نا، خبر کو یا خبریں جو آتی ہیں نا، جیسے ان کو عربی میں انباء کہتے ہیں نا، انباء کا مطلب خبریں، انباء کا خبر دے دیں، بتا دیں۔ تو انبئونی یعنی نی کا مطلب مجھے، انبئونی مجھے بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو، فقالا پس پھر کہا اللہ تعالیٰ نے، انبئونی مجھے بتا دو، بے اسمائے ان سب چیزوں کے نام، ہاؤلا جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بہت کچھ چیزیں جن ہیں وہ ہمیں نہیں، اللہ جانتا ہے کیا کچھ چیزیں تھیں، کس کا علم تھا، وہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دکھایا ان کو، فرمایا ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ تو وہ جو ہے نا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ مجھے بتا دو ان سب کے نام، ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں کو اللہ نے فرمایا، ان اگر تم صادقین سچے ہو، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، جو دل میں ارادہ تھا تمہارا کہ ہمیں خلافت ملے، اس طرح کا سوچتے تھے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، چلو تم اس طرح ان سب چیزوں کا نام بتا دو، جتنے چیزیں ہیں نا ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے بتا دو، سب چیزوں کا نام بتا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا دو فرشتوں کو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔
اب یہاں پر انسانیت کی عظمت جو ہے ظاہر کی جا رہی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، وہ علم کی عظمت، پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ عمل کرنے کی بھی طاقت انسان میں وہ ودیت کر دی ہے، اس کے اندر رکھ دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس علم سے آگے کی طرف مزید وہ علم حاصل کرنا، اور اس علم سے اور علم پیدا کرنا، پھر اس علم سے پھر، اور اس طرح سے پھر اس پر عمل بھی کرنا، اور اس کو یہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ پھر علم اچھائی کی طرف لے جانا، برائی کی طرف لے جانا، یہ سب انسان پہ رکھ دیا ہے کہ اس کو کس طرح عمل کرے، کہ پھر اچھائی برائی اور یہ ساری چیزیں پھر انسان کو اختیار دینا کہ تو جو کرے گا وہی پائے گا، کیونکہ تو امتحان میں ہے ادھر، تو یہ دنیا امتحان کی جگہ، تو پھر یہ سارا کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا کرم کیا انسان پر، یہ عظمت انسانی بیان ہو رہی ہے۔ اب اس آیت کو پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ، اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو، آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، کلہا، سارے کے سارے، ثم عرضہم، پھر انہیں پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے، فقالا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی، بتا دو مجھے، بے اسمائے، نام بتا دو، ہؤلاء، ان سب چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم جو ہے نا اگر سچے ہو تو سب چیزوں کے نام بتا دو۔ اب فرشتے جو ہے اللہ کے سامنے بات کر رہے ہیں، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ یہ دیکھیں، ہم یہ فرشتوں کے الفاظ جو ہیں وہ ہم اب بیان کر رہے ہیں، جو آیت کریمہ میں آیت نمبر 32 میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں نے کہا کالو، تو کالو کا مطلب ہے وہ کہا یا بول پڑے فرشتے، کیا بولے؟ سبحانکا، سبحانکا، سبحان، پاک ہے، کا مین تو، اے اللہ تو پاک ہے، کالو سبحانکا، فرشتے بولے اللہ تو پاک ہے، لا، نہیں، علم، ہمیں تو علم نہیں ہے، لانا، یعنی ہم کو تو علم ہے نہیں، لا علم لانا، لا علم لانا، ہمیں تو علم ہے ہی نہیں، الا، مگر، ما، جو کچھ، علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، یا اللہ وہ جو علم تو نے ہمیں سکھایا وہی ہمیں معلوم ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں پتہ ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جو تھے وہ آدم علیہ السلام کی عظمت کو پہچان گئے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ کا فیصلہ یہ سب سے اعلیٰ ہے، اور ہمارے پاس تو علم ہے نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے مالک، تو ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، او فرشتے بولے سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو علم ہے ہی نہیں اس کا، الا ما علمتنا، مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انکا، بے شک تو، انا یعنی بے شک، کا مطلب تو یعنی اللہ تعالیٰ، بے شک تو، انتا مطلب تو، انت العلیم، تو علیم کا مطلب جاننے والا، علم والا، حکیم، حکمت والا، انت العلیم الحکیم، تو حکمت، علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، تو ہی سب کو جانتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب فرشتوں کی یہ آیت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ قالوا سبحانکا، فرشتے بولے تو اللہ پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اتنا بس علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا، حکمت والا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اب آپ ان سب چیزوں کے نام بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ یہ جو اگلی آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، ہے نا، یا سے مخاطب جیسے کرتے ہیں نا، کسی کو یا کہتے ہیں، تو یا آدم، اے آدم علیہ السلام، امبے ہم، امبے یعنی خبر دے دو، بتا دو، ہم کا مطلب ان کو، یعنی فرشتوں کو،
ان فرشتوں کو بتا دو، بے اسما، اسما وہی نام، ہم ان کو، ان فرشتوں کو نام بتا دو، بے اسماءہم، یہ نام بتا دو ان فرشتوں کے، ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ ان فرشتوں کے ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم علیہ السلام بتا دو ان کو ان سب چیزوں کے نام۔ فلما، پس جب، انبا، بتا دیے، ہم ان کو، فلما انباہم، جب، پس جب بتا دیے ان کو، بے اسما، نام، ہم ان کے، ان چیزوں کے، بے اسماءہم، ان چیزوں کے نام جب بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جب آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے فرشتوں کو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، علم، کیا میں نہیں، اقل لکم، کیا میں نہیں کہا تھا تمہیں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، علم، کیا میں نے نہیں، عقل، کہا تھا، لکم، تمہیں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہے ہیں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی، بے شک میں، تحقیق میں، عالم و، جانتا ہوں، غیب، چھپی چیزیں، سماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی چیزیں چھپی ہوئی سب میں جانتا ہوں۔ اب یہ آدم علیہ السلام کو سب سکھا بھی دی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھپی چیزیں میں جانتا تھا، میں نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا، یہ ہم سب یہ اتنے بڑے یعنی کرم کہ اللہ کے اتنے احسان کے اندر ہیں، ہمیں تو ایک ایک منٹ سیکنڈ کا بھی شکر ادا کریں تو کم ہے، اتنے کرم ہے رب کے، یہی دیکھ لیں تو ایک اتنا بڑا کرم ہے، کتنا کچھ عطا فرما دیا آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ اب قیامت تک ہر انسان کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اب وہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے اس کو، پھر جتنا جو رجوع کرتا ہے جس کی طرف، جس علم کی طرف، جس اعمال کی طرف، وہ اس طرح اس کو پاتا ہے۔ اچھا، اب اللہ آگے فرماتا ہے وَعَالَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما، جو کچھ، تبدون، جو ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو کچھ، کنتم، تم، تکتمون، چھپاتے ہو، یعنی اور جو تم چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ اصل میں فرشتے جو ہیں انہی میں وہ شیطان بھی تھا نا، شیطان اس وقت تو شیطان نہیں بنا تھا نا، تو اگلی آیت میں آئے گا نا جب وہ سجدے کا حکم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو پھر اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو پھر وہ نافرمان ہوا نا، ابھی تو وہ ٹھیک بیٹھا تھا نا، ابھی اس شیطان کا جو نام تھا نا، جس طرح آپ دیکھیں نا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسی طرح شیطان کا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جیسے جنات زمین پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا تھا اور اس کو بڑا مرتبہ دیا تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا یہ، اور فرشتوں کو تعلیم بھی دیتا تھا، اور اس کا نام تھا عزازیل۔ تو یہ عزازیل جو تھا یہ بھی وہاں ان فرشتوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کے اندر جب آدم علیہ السلام کی بات ہوئی نا کہ اس نے آدم علیہ السلام نے اتنا سب چیزوں کے نام بھی بتا دیے اور اللہ نے اس کو خلیفہ کا بھی بتا دیا، اس کو خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا نا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ تو کام ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کے اندر بیچ میں فخر، غرور، تکبر، حسد، یہ اس کا بیج جو تھا وہ شروع ہو رہا تھا۔ تو یہ اس وقت اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ فرشتے تو گناہوں سے، ہر چیز سے، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا نا کہ جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو، اب جو ظاہر کرتے فرشتے جو تھے ان کے اندر باہر سب کلین اب تھا، وہ تو سب کچھ معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو، لیکن یہ شیطان جو تھا بیچ میں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تک تمون، یعنی جو تم چھپاتے ہو، اس کے اندر جو تھا نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے
دیکھ کر بتا دیا کہ تو اس میں یہ بھی ہے مسئلہ، تو یہ شیطان بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں سمجھ آتی ہیں جب بندہ پڑھتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کتنا باریک بین ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ذرا ذرا بھی اگر اندر چھپا ہوا ہے نا بندے کے اندر، تھوڑی سی بات معمولی سی ذرے بار بھی وہ اس کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمن فرشتوں کا دیکھے نا، وہ اس میں وہ بیٹھا تھا، وہ عزازیل تو شیطان، وہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو سب میں جانتا ہوں۔ اب اس آیت کو پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، بتا دو ان کو، بے اسمائہم، ان نام ان سب چیزوں کے بتا دو۔ فلما انباہم، جب آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے، بے اسمائہم، ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، تو اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالمو، کہ میں بے شک جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کے سب غیب جو چھپی ہوئی باتیں ہیں سب کو میں جانتا ہوں، وعالمو، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ باتیں جو ہے نا، یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، جو خلیفے تھے ان سب کو یہ بتائیں۔ اب پیغمبروں کے یہ علم ملا، وہ بھی اب جو چھپایا ہوتا تھا اس کو بتا دیتے تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اب دیکھیں کہ وہ کون بندہ گھر سے کیا کھانا کھا کے گیا ہے، وہ بتا دیتے تو فلاں چیز کھانا کھا کے آیا ہے، یہ چیز کھانا کھا کے آیا ہے۔ تو اور ہر چیز کے، یعنی اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ہر چیز کا علم ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور اسی طرح دیکھتے جائیں نا کہ اللہ کی کتنی کرم ہے ہم پر، کتنا مہربانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی رزق بھی عطا فرمایا ہے، روحانی رزق بھی عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ روحانی اور جسمانی دونوں رزق ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں زمین کا ذکر بھی کیا اور آسمانوں کا ذکر بھی اس سے پہلی آیتوں میں کیا۔ تو آسمان اور زمین سے، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے مٹی کا بنا ہوا ہے، تو اس لیے مٹی سے ہی ہر چیز ہمیں ملتی ہے۔ تو زمین کا علم بھی دیا اور زمین کے بارے میں پورے کا پورا بتایا بھی، اور اس سے جو رزق ملتا ہے ہمیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، رزق کا بھی انتظام کر دیا۔ اور پھر روحانی رزق جو ہوتا ہے، اکثر جو لوگوں کا روحانی رزق بند ہوتا ہے، جو روحانی رزق کھولنا ہوتا ہے، وہ روحانی رزق اس سے کھلتا ہے نا جس کا آگے روح اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا، وہ روح جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، قل الروح من امر ربی۔ اللہ سے جب رشتہ جڑتا ہے نا، تب وہ روحانی رزق جب کھلتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ رابطہ وہ بحال ہوتا ہے، تو پھر وہ مزے ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو روحانی رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جسمانی رزق جو ہوتا ہے، اگر بندہ دیکھے نا، ان دونوں رزق میں پھر بیلنس ہوتا ہے نا۔ اگر آپ روحانی رزق زیادہ لیں گے تو اللہ کی طرف زیادہ رجحان ہوگا آپ کا، اور اگر جسمانی رزق زیادہ لیں گے تو آپ کا رجحان شیطان کی طرف زیادہ ہوگا زمین میں۔ اس لیے یہ زمین نیچے ہے اور روح اللہ کی طرف سے ہے، اوپر کی طرف ہے۔ تو پھر روح کی طرف رجحان زیادہ ہوگا تو آپ جو ہے اللہ کی طرف رجحان زیادہ ہوگا۔ اگر جسم کی طرف رجحان ہوگا تو دنیاوی چیزوں کے بارے میں، دنیاوی جو زمین سے جو کچھ ملتا ہے ان چیزوں کے بارے میں لالچ زیادہ ہوگا، حرص زیادہ ہوگا، طمع زیادہ ہوگا، ان چیزوں پہ بس مرتے رہیں گے اگر، تو پھر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رسائی تو نہیں ہو سکتی، اللہ کے قریب تو نہیں جا سکتا بندہ۔ تو اللہ کی قربت جو ہے اس وقت ملے گی جب روحانی رزق جو ہے اس کو آپ بڑھائیں گے۔ جب روحانی رزق بڑھے گا نا، تو پھر جسمانی رزق جو ہے وہ کم ہوگا، روحانی رزق بڑھے گا تو پھر وہ پلہ جو ہے وہ روحانی رزق کا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کا بڑھ جائے گا۔ تو وہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے، پھر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا حکم، قرآن بھی اللہ کا حکم ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا حکم ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہو جائے گی تو روحانی رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر یہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے یہ بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی ہمارے لیے بہتر کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہر چیز کے جو ہے دروازے کھول دے گا، تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور ہماری دنیا اور عاقبت دونوں بہتر ہو جائیں گی۔